کہ جس طرح وہ مرد حر بن کے ڈٹے ہوئے ہیں پورے ہندوستان کی فوج کے آگے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں کشمیریوں کے حقوق کے لیے، اور جو وہاں پہ جدوجہد کر رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ سردار احسان الرحمان خان مزاری صاحب، یہ کیا خبریں آ رہی ہیں بھارتی میڈیا میں آپ لوگوں کے حوالے سے؟ آپ ہمارے ساتھ ہیں، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو مبشر اقبال صاحب فار انوائٹنگ می آن یور شو۔ آپ کو جیسے پتہ ہے جو انڈیا میڈیا ہے ہمیشہ نیگیٹو نیوز پورٹرے کرتا ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی بلوچ ہیں اور بلوچ سردار ہیں وہ اپنی دھرتی سے پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور وہ پاکستان کے جو ہے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے مشکل وقت میں، کیونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور محب وطن ہے سارے بلوچ۔ تو مزاری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اچھا جی مزاری صاحب کل کو جنگ ہو جاتی ہے اور آپ میرے ساتھ چلیں بارڈر پہ، تو آپ چلنے کو تیار ہیں؟ بالکل جی، کیوں نہیں چلیں گے؟ پاکستانی فوج کے ساتھ بالکل کھڑے ہو کے انڈین کا مقابلہ کریں گے۔ انڈین کا کیا مقابلہ کرنا ہے؟ پریڈ تو ان سے ہوتی ہی نہیں ہے، کبھی گرتے رہتے ہیں، پھسلتے رہتے ہیں، پریڈ تو کر نہیں سکتے۔ یہ پاکستانی فوج کیا مقابلہ کریں گے؟ دیکھیں کل ان کے رفائل نے مدھیہ پردیش میں اپنی لوگوں کے اوپر بم گرا دیے پکڑ کے۔ بالکل صحیح ہے جی۔ مشال ملک، آپ مجھے بتائیں گی کہ اس وقت کشمیر کے اندر کیا سینٹیمنٹ ہے اور وہاں پہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہوا واقعہ سارا اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ مشال ملک، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آئی کین ہیئر یو۔ جی مجھے یہ بتائیے گا کہ وعلیکم السلام، یہ جو کشمیر میں ہوا، جی کشمیر کے اندر کے لوگ، جموں کشمیر کے لوگ کیا کہتے ہیں، اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، وہاں کے جو لوگ ہیں نا، جو بدقسمتی ہے اس سارے آرکسٹریٹڈ ڈرامے کی، کہ اینڈ میں پنچنگ بیگ جو ہے جو نہتے کشمیری نا وہ بن جاتے ہیں، اور یہ سارا کا سارا جو یہ آرکسٹریٹ ہوا ہے، یہ اس کا سارا بلیم جو ہے وہ کشمیریوں پہ ڈالا جاتا ہے کہ تحریک خدا نخواستہ ٹیررزم کے ساتھ ہے یا پاکستان کے ساتھ۔ 5 منٹس میں کے بعد جب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا ہوگا ٹویٹس بھی میڈیا کے اوپر ایوری ویئر دا بلیم واز دیئر۔ حالانکہ اس وقت تک کوئی اس کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی تھی، کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشنز وہاں نہیں گئے تھے۔ تو اس وقت جو کشمیریوں کو جس طرح بدترین ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اتنی خوفناک خبریں، وہاں پہ گھروں میں ریڈز ہو رہی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے لوگوں کو جو انہوں نے اریسٹ کر لیا ہے اس انسیڈنٹ کے بعد کشمیریوں کو، اور انڈیا کے اندر ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، بلکہ قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہاں پہ کشمیریوں کو لنچ کیا جا رہا ہے، یونیورسٹی سے ان کو نکالا جا رہا ہے، ان کو ان کے بزنسز کو جلایا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی خوفناک، اور جو ویڈیوز آ رہی ہیں ہندوتوا کے لیڈرز کی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، تو یہ آئی ڈونٹ نو یہ ڈینوسائیڈ اب کس حد تک بڑھتا جائے گا ان کا۔ اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ دے آر انارمڈ، دے آر سویلینز، اور ان کو یہی گراؤنڈ ملتا ہے جب بھی کوئی جنگ کا سما بنتا ہے۔ اور ہم نے بہت سے ان کے دیکھے ہیں، جتنے بھی چاہے اٹیک، اری کا اٹیک، کارگل کا، پلوامہ کا، امرناتھ کا، آپ دیکھ لیں امرناتھ یاترا، پٹھان کوٹ، پھر اس کے بعد پلوامہ، اور یہ 5 اگست، سارا کا سارا جو بینیفیشری جو مین اس کا رہا ہے دیٹ از بین دا بی جے پی، اینڈ یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ کمنگ فرام مودی، چاہے ان کی پریپریشن ہے یا نہیں ہے۔ دے کین گو آؤٹ ٹو اینی کائنڈ آف وار اسٹنٹ ود پاکستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، آلریڈی جو کچھ بلوچستان میں وہ اتنا کچھ کر رہے ہیں، اتنی دہشت گردی کر رہے ہیں، اتنا ہر جگہ اگر دیکھا جائے ان کا، تو ان کا I think it's high time کہ پاکستان should take this matter to the fat up۔ ان کے پاس اتنی بڑی لسٹ ہیں جو ہندوستان کے را کے جو نیٹ ورکس یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کی لسٹ کو لے کے جائیں۔ اب UN کے اندر نان پرماننٹ ممبر ہے اس وقت پاکستان، اور اناؤنس ان کو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، شملہ کو نلیفائی کر دینا چاہیے تھا 5 اگست کے بعد۔ ویسے تو انڈیا نے ہر دفعہ جو ہے وہ فلیٹ ریفیوزلز ہی دیے ہیں پاکستان کو، اس کے بعد جب بھی کوئی بات چیت کی ماحول کریٹ کرنے کی بات آئی ہے۔ تو آئی تھنک دس از ہائی ٹائم، جو بھی کچھ انڈیا اس وقت کر رہا ہے، پاکستان شوڈ ہیو اے لانگ ٹرم پالیسی آن دس۔ اور یہ جو شارٹ ٹرم، جس طرح ابھی ہم نے کچھ مہینے پہلے، آپ کو یاد ہوگا لاہور میں میں نے لاسٹ منتھ پریس کانفرنس کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اس سے 1 مہینے پہلے بھی میں نے کہا تھا یہ نہ ہو کہ پانی وہ بند کر دیں اور تب جو ہے آپس کی لڑائیوں سے ہم لوگ نکلیں اور پھر ہم کشمیر پہ فوکس کریں۔ جنگ شروع ہو گئی ہے اور اس نے اور بھی زیادہ
ایگریویٹ ہو رہی ہے, اور پھر امریکہ بھی نہیں آ رہا اس کو اس طرح سٹاپ کرنے کے لیے جس طرح کہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے گلوبل پاورز کی طرف کہ ریسٹرینٹ کی طرف یہ معاملہ جائے. پھر اس کے بعد جتنی بھی ہیوی انویسٹمنٹس ہیں انڈیا کے اندر جن ممالک کی, میں ان سب کو کہوں گی, اور چائنا خود ایک بہت بڑی ریجنل اور گلوبل پاور ہے. تو جب 2016 کے اندر جب انڈیا نے اسکریپ کرنے کی تھریٹ دی تھی پاکستان کو انڈس واٹر ٹریٹی کی, تو اس ٹائم پہ جو ہے چائنا نے رسپونڈ کیا تھا اور اس نے جو بلاک کر دی تھی ٹریبیوٹری جو تھی برہما پترا کی. تو ان کے پاس 30% واٹر کا کنٹرول ہے, سی پیک ہے, بی آر آئی ہے, ساری چیزیں جو ہیں ان کی بھی جو ریجنل انویسٹمنٹس ہیں ڈیفینیٹلی. تو وی نیڈ مور اینڈ مور گلوبل سپورٹ کمنگ ٹورڈز دا کور ایشو. جتنی بھی یہ جنگیں ہو جائیں, وہ تو کریں گے, وہ تو بات کی بات ہے. جو سب سے خطرناک چیز ہے کہ بیری کرنا کشمیریوں کو اس کے انڈر, اور ان کے وہاں پہ ایسکیلیشن اپریشن بڑھانا, اور اس کے مجھے جو خوف بہت زیادہ پڑا ہوا ہے اس وقت, جو ڈر ہے ایز اے فیملی ممبر کہ اسی ریج اسی ہیٹریڈ کے اندر نیکسٹ منتھ یاسین صاحب کی جو ہے کراس ایگزامینیشن کی ہینگنگ کی ہیئرنگ ہے بہت خطرناک والی. تو ہی کین ڈو اینی تھنگ ود ہیم اور دی ادر کشمیری لیڈرشپ. تو ہر لحاظ سے یہ ایک بہت ہی آئی تھنک ایک وی آر ریئلی ایٹ دا کراس روڈز, اینڈ آئی تھنک Pakistan now needs to, all the political leadership needs to, be on one page, اور اب ہمیں نہیں, لیکن آتے ہیں اس پہ on UN resolution, not on bilateral talks with India. مشال ایک منٹ, ایک دو باتیں میں آپ سے ایگری نہیں کرتا تھوڑی سی, اور میں مزاری صاحب کو بھی ذرا شامل گفتگو کر لوں. مزاری صاحب, ایک تو یہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا نا کہ یہ انڈیا پاکستان کا مسئلہ خود حل کریں, تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے انڈیا کو ایک جھنڈی دکھائی ہے. پاکستان کو اس سے پریشانی ہونی چاہیے, بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ حالانکہ وہ کوڈ گروپ کا ممبر ہے لیکن وہ انڈیا کو سپورٹ نہیں کر رہے. دوسری بات جو ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری افواج کی موریل جو ہے اتنا ہائی ہے کہ وہ دشمن کو ہمیشہ کی طرح منہ توڑ جواب دیں گے, اور اسی لیے وہ ڈر رہا ہے, اور یعنی اس نے جنگ کے لیے للکار تو دیا تھا لیکن اب اس کی جو ہے نا وہ سانس پھول گئی ہے, ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں, اور آگے آتے ہوئے وہ آپس میں ہی انہوں نے سوالات ایک دوسرے سے شروع کر دی ہیں. ہندوستان افورڈ کر سکتا ہے اگر جنگ ہوتی ہے مزاری صاحب, کیونکہ اگر وہاں 2 بم گرتے ہیں تو ادھر کا انویسٹر تو ہے وہ تو فوراً بھاگ جائے گا, پھر آئے گا نہیں واپس. آپ نے بالکل صحیح فرمایا مبشر صاحب, انڈیا جنگ افورڈ نہیں کر سکتا, پہلی بات. نمبر 2, دے کین ناٹ فیس پاکستان آرم فورسز فار اے فائٹ. آئے تھے نا 2019 فیبری میں, بالکل آئے تھے. اگر دوبارہ ان کو آنے کا شوق ہے تو آئیں. پاکستان ایئر فورس نے کس طرح منہ توڑ جواب دیا تھا مچھڑ کو, جو تھا اس کا نام ہے ذہن سے نہیں آ رہا, ہاں ابھینندن آیا تھا MiG 25 دے کے ایک کپ چائے بھی پی گیا. اس بار چائے بھی نہیں ملے گی. نہیں, اس بار تو جوتیاں پڑیں گی اس کو, چائے کیا ملنی. ان کو تو اس کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان کی جو آرمی تھی اس نے اس کو بچایا موب سے, ورنہ کشمیری تو اس کو مار ڈالتے ہیں وہاں. پاکستان آرمی از اے پروفیشنل آرمی, اسی پاکستان آرمی کے سولجرز اور جو جوان تھے انہوں نے جا کے اس کو بچایا موب سے. اس نے خود بتایا, آپ نے سنا نہیں تھا اس نے کیا کہا تھا کہ اگر پاکستان آرمی نہ ہوتی مجھے موب تھے اس کو جوتے مار رہی تھی.